اصل میں نے جب ان کو پہلے ابھی نہیں کافی ہفتے پہلے بھی بات کی کہ میں نے کہا آپ کے لیے پروٹیسٹ ہونے لگی ہے، تو آگے سے جواب کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر کبھی بھی آپ ان سے بات کریں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جتنی دیر سے وہ جیل میں ہیں انہوں نے ایک دفعہ بات نہیں کی کہ میرے لیے کوئی نکلے. انہوں نے ہمیشہ کہا رول آف لا کے لیے نکلیں، رول آف لا کے. اب جب میں نے ان کی آپ کی یہ پروٹیسٹ کی جو پلان تھا اس کے لیے بات کی تو وہ مطلب مسکرا دیے، لیکن جب میں نے کہا کہ آپ کے لیے پروٹیسٹ ہو رہی ہے تو وہ انہوں نے سوچا اور اس نے کہا دیکھیں جس چیز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے وہ میں نہیں ہوں، ان کو کھڑے ہونا چاہیے ظلم کے خلاف. اور حضرت علی کا قول بتا دو سب کو کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. کہتے ہیں اگر کوئی موٹو رکھنی ہے تو آپ اس کو رکھیں. اور آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ریپیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ، عمران خان کا نہیں پاکستان کا اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں جو وہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں نہ تو صرف یہ اس وقت پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اور یہ ہمارا فیوچر ان کے ساتھ ہم اس پاکستان ان کی انویسٹمنٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ نالج لے کر آئیں گے پاکستان اور یہی لوگ پاکستان کو کھڑا کریں گے واپس. اور ہمیں پاکستانیوں کی آج نہیں کل ضرورت پڑے گی، اوورسیز پاکستانیوں کی. اور جب وہ جو انہوں نے میسج دیا انہوں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ حضرت علی کا قول نہ بھولیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلے گا. اور آپ جس چیز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں وہ ایک ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور جو آپ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک ظلم کے نظام کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اوورسیز جن ملکوں میں رہتے ہیں آپ بہت اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن اب ہم نے یہی والا نظام، اور یہ خواب نہیں ہے، ہمیں کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر. انہوں نے کہا یہی نظام کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو ختم کرنا پڑے گا.